السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. ہم انٹروڈکشن ٹو سوشولوجی کا مضمون جاری رکھے ہوئے ہیں. اس مضمون میں ہم نے جو نیا ٹاپک شروع کیا تھا پچھلی دفعہ وہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن تھا. اس ٹاپک میں آج کی جو ڈسکشن ہے وہ تھیوریز آف سوشل کلاس اور اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں ہے. یہ ڈسکشن جب ہم کرتے ہیں تو ان تھیوریز کو کئی حصوں میں بانٹتے ہیں. تھیوریز کو ان کو پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم ان کو کئی حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. دو پرسپیکٹو جو ہیں وہ کافی اہم ہیں, کافی مشہور ہیں, تو ہم ان دو پرسپیکٹو کی بات یہاں کریں گے. وہ دو پرسپیکٹو ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں سوشل کانفلکٹ کا پرسپیکٹو ہے اور دوسرا جو ہے وہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو ہے. اب یہ دونوں پرسپیکٹو جو ہیں ایک دوسرے کے کسی حد تک اپوزٹ کام کر رہے ہیں, یا ان کی آرگیومنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جو کانفلکٹ کا پرسپیکٹو ہے اس میں دو تھیورسٹ جو ہیں وہ کافی اہم ہیں. ان میں سے کارل مارکس کا نام تو سر فہرست آتا ہے. کارل مارکس کے ساتھ دوسرا جو نام آتا ہے وہ میکس ویبر کا ہے. کارل مارکس اور میکس ویبر دونوں اس کانفلکٹ پرسپیکٹو کے ایک طرح کے لیڈر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں. اب ان پرسپیکٹو سے مراد یہ ہے کہ جب ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں یا اس کی تھیوریٹیکل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. سوشل کلاسز جیسے کہ ہم نے ڈسکشن کی کہ لوگوں میں ڈفرینسز ہیں. ڈفرینسز ریس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, ایتھنک گروپ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, جینڈر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹس میں فرق ہو سکتا ہے. یہ جو ڈفرینسیشن ہے, ان ڈفرینسیشن کو اگر ہم رینک آرڈر کر دیں تو اس کو ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کی کہ ہم ان کو جب رینک آرڈر کرتے ہیں اسٹیٹسز کو تو اسے ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. اب یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی کوئی تھیوریٹیکل ریزننگ ہو سکتی ہے, اس کی کیا کوئی ایکسپلینیشن, کوئی جسٹیفیکیشن, اس کے پیچھے کوئی لاجک کو نظر آتا ہے, یا یہ کلاسز جو ہیں آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں, کیسے ورک کرتی ہیں, یا یہ کلاسز کیسے ایمرج ہوتی ہیں, یہ کلاسز کنٹینیو کیسے کرتی ہیں, اور ان کا انٹریکشن جو ہے آپس میں اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے. تو دیٹس دا بیک گراؤنڈ جس کے تحت ہم یہ بات کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ان تھیوریز کو ہم کلاسیفائی کریں تو دو براڈ کیٹیگریز میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. تو اپروچ کی بات ہے, پرسپیکٹو کی بات ہے کہ کون سے پرسپیکٹو ہیں جس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ کارل مارکس اور ویبر کو ہم ایک گروپ میں لا رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں لیکن جو اس اسکول آف تھاٹ کو شروع کرنے والے ہیں ہم ان کی بات کریں گے. دوسرا جو ہے وہ فنکشنلسٹ ہے. فنکشنلسٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم اس میں صرف ایک گروپ کی یا ایک اپروچ کی ہم یہاں بات کریں گے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن اور کانفلکٹ کے اسکول کو اگر دیکھیں یا اس پرسپیکٹو کو دیکھیں تو اس میں جو اہم بات ہے وہ اس طرح سے ہے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن بینیفٹس سم پیپل ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس. انٹرسٹنگلی کہ اسٹریٹیفیکیشن تو ہے, تو اس اسٹریٹیفیکیشن
سے فائدہ کس کو ہوتا ہے. اگر ہم نے سوسائٹی کو مختلف لیئرز میں بانٹ دیا ہے تو ان لیئرز کا جو تقسیم ہے، لیئرز میں جو تقسیم ہے، یہ کیا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا سوسائٹی ٹوٹل سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے، یا ٹوٹل سوسائٹی میں ایک کوئی گروپ ہے یا 2 گروپ ہیں یا 3 گروپ ہیں جو تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ اس اسٹریٹیفیکیشن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ کہنے کی بات ہے کہ وہ شاید ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس اسکول کا، کانفلکٹ اسکول کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ان دا سوسائٹی بینیفٹس few people and the rest of the people are on the losing ground, اور ریسٹ آف دی لوگوں کو جو ہے ان کو جو اسمال گروپ ہے جس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں پھر اس جو اسٹریٹیفیکیشن کی فنکشننگ ہے اس کے کافی دورس نتائج نکلتے ہیں. تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ کارل مارکس کی ہے. تو کارل مارکس نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ کلاس اور کانفلکٹ جو ہے دس از اے کنٹینیوس کائنڈ آف پروسیس. جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 کلاسز بنی کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کچھ کو نہیں فائدہ ہو رہا. جن کو فائدہ ہو رہا ہے دے آر دی پاورفل کائنڈ آف پیپل، جن کو فائدہ نہیں ہو رہا دے آر دا پاورلیس کائنڈ آف پیپل. جو پاورلیس لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پاورلیس لوگوں سے، بلکہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کا ہے. اور یہ دونوں جو گروپ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں. اس کانفلکٹ کے پھر آگے بہت سارے جو ہے امپلیکیشنز آتی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. 2 classes: owners of the means of production, workers on the means of production. 2 کلاسز کی سیدھی سیدھی بات کی ہے کارل مارکس نے. اس نے کہا کہ جو فوکل پوائنٹ ہے وہ مینز آف پروڈکشن ہے. مینز آف پروڈکشن کا مطلب ہے کہ وہ ریسورسز جہاں سے لوگ اپنا روزگار لیتے ہیں. سو مینز آف پروڈکشن کے ساتھ لوگوں کے کیا ریلیشنز ہیں. اس نے 2 ہی ریلیشنز کی بات کی ہے. ایک ریلیشن ہے کہ دیر آر پیپل ہو اون دوز مینز آف پروڈکشن، ان کے مالک ہیں، جدی پشتی مالک ہیں یا جیسے بھی ہیں. سو دا ریسورسز آر اونڈ بائی دیم. دوسرے کون ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان ریسورسز پر کام کرتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہوئی کہ اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن اور جو ورکرز ہیں ان کو اس نے دوسری کلاس میں رکھا. جو اونرز ہیں یہ ورکرز سے کام لیتے ہیں. ورکرز اپنے پاس تو ان کی یہ ملکیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے کارل مارکس کا یہ کہنا ہے کہ جو اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن ہیں دے ایکسپلائٹ دا ورکرز ہو probably جس کو کہیں گے who don't have an alternative, who don't have a choice unless they work on these means of production. کیونکہ یہ means of production جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ یہاں سے ان کو روزی ملتی ہے. اب اپنے روزگار کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. اب یہاں پر چونکہ الٹرنیٹو نہیں ہے اس لیے they are not in a bargaining position. Therefore the people who own the means of production they try to make the maximum use of these workers. اور جب میکسیمم یوز کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو پھر ایکسپلائٹیشن کی حد تک لے جاتا ہے. اس میں 2 طریقے سے ہم ان مینز آف پروڈکشن کی بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. ایک پری انڈسٹریل سوسائٹی جس کو آپ ایگریکلچرل سوسائٹی کہتے ہیں،
دوسری جو ہے وہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, یا اس کے بعد پھر پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کی بات آتی ہے. اب پری انڈسٹریل سوسائٹی کو جیسے ہم نے ایگریکلچر کہا, تو ایگریکلچر کے لیے تو جو مینز آف پروڈکشن ہے دیٹ از دا لینڈ. اور یہاں پر ہو اونز دا لینڈ, اب کارل مارکس کے کہنے کے مطابق the feudal lords are the owners of the land. اب اس لینڈ کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں وہ ورکرز ہیں, ان کو آپ سرف کہہ لیں, ان کو آپ سلیوز کہہ لیں, یا ان میں پھر کوئی اور بھی اسمال اونرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ایگریکلچرل سوسائٹی میں جو لینڈ ہے دیٹ از دی فوکل پوائنٹ. اب جیسے کہ ساری چیز جو ہے دا ریلیشنز بٹوین دا مینز آف پروڈکشن کے گرد گھومتی ہے, تو بات وہی ہوئی کہ ہو آر دی اونرز آف دی لینڈ اینڈ ہو آر دا پیپل ہو ورک آن دیٹ لینڈ. جو اونرز ہیں اس کو اس نے ایک کلاس کہہ دیا, جو ورکرز ہیں اس کو اس نے دوسری کلاس کہہ دیا. اور رینک آرڈرنگ کی بات کریں گے تو اس میں یہی آئے گا کہ دوز ہو آر دی اونرز دے آر مور پاورفل, therefore their rank is higher than those who are the workers. تو اپر کلاس کہہ لیں, بلکہ اس نے تو دو ہی کلاسیں دی ہیں کہ ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے, ان دونوں میں کوئی ان بٹوین ہے ہی نہیں. اور یہ جو اونرز آف لینڈ ہیں جن کو اس نے لارڈس کہا یا فیوڈل لارڈس کہا, دے آر دا پیپل who actually try to get the maximum benefit or maximum produce from the workers. So workers are there and they are being exploited by the owners of the land, and that is where مارکس کے کہنے کے مطابق یا اس تھیوری کے مطابق that's where conflict actually emerges. انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹریل سوسائٹی میں ہم کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں. وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہو از دی اونر آف دی انڈسٹری, ہو از دا اونر آف دی بزنس. تو یہاں پر اس نے بھی دو کلاسز کی بات کی ہے, دی اونرز آف دا بزنس, اونرز آف دی انڈسٹری, اینڈ ہی کالز them ایز دی کیپٹلسٹ. تو کیپٹلسٹ جو ہیں دے آر دی اونرز آف دی ریسورسز, جو کہ لوگوں کی لائیولیہڈ کا ذریعہ ہیں جس سے انہوں نے اپنا روزگار لینا ہے. اور دوسرے جو ہیں اس ان فیکٹریز میں, اس بزنس میں, ان کاروبار میں کام کرنے والے کون ہیں, وہ لیبررز ہیں. تو انڈسٹریل سوسائٹی میں بھی وہ دو کلاسز کی بات ہی سامنے آتی ہے کہ ایک کیپٹلسٹ ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کو اس نے لیبررز کہا ہے. تو کیپٹلسٹ جو ہے ہی ٹرائز ٹو گیٹ دا میکسیمم آؤٹ آف دی لیبر, اور لیبر جو ہے وہ اس کے لیے کام کرتی ہے. اگین یہاں پر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو اگر ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں فیوڈل لارڈ اور سرف کی بات ہو رہی ہے. اگین سرف کہہ لیں یا ورکر کہہ لیں. انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو اگین دو کلاسز کی بات ہو رہی ہے, ایک وہ جو سرمایہ دار ہیں اور دوسرے وہ جو کہ مزدور ہیں. سو کیپٹلسٹ ورسز لیبرر, یہاں پر اگین دو کلاسز کی بات ہو رہی ہے. آن دی ہول اگر ہم دیکھیں تو تین کلاسز کی بات ہوئی. ایگریکلچرل سوسائٹی میں اس نے فیوڈل لارڈ کی بات کی, انڈسٹریل سوسائٹی میں اس نے کیپٹلسٹ کی بات کی. سو کیپٹلسٹ ورسز لیبررز اور ادھر فیوڈل لارڈ ورسز لیبررز. تو یہ ہے ایکچولی اس اسکول آف کانفلکٹ اسکول کی جو سوشل کلاسز ہیں, دیٹ از ہاؤ دے ایمرج, دیٹ از ہاؤ دے کم انٹو ایگزسٹنس, اینڈ دیٹ از دی لاجک بیہائنڈ دیٹ کہ یہ آپس میں کیسے ان کا انٹریکشن چلتا ہے. اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ اس نے لیبررز کو کہا ہے کہ دے آر دا پراپرٹی لیس پیپل. پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس اپنی
لیبر ہے. دے سیل دا لیبر اینڈ دے گیٹ remuneration in exchange for the work they are doing. اور یہ لیبر آگے چل کر مارکس کچھ ایسے ہی کہتا ہے کہ یہ لیبر ایسے ہی ہے جیسے کوئی کموڈٹی آپ خریدنے جاتے ہیں اور اس کموڈٹی کا آپ سودا کرتے ہیں، اینڈ بیانڈ دیٹ وہ کموڈٹی نہ وہ بولتی ہے اور نہ وہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لیتی ہے. اٹ از somebody else who does all that. So that is how these two social classes emerge in the society. Relationship between the two classes is exploitative. یہ میں نے کہا کہ جو لینڈ لارڈ ہے he tries to get maximum benefit out of the laborer who works on his land. That the tiller of the land could be a tenant, could be simply a slave or a serf جو کہ اس کے لیے کام کرتا ہے. اسی طرح انڈسٹریل سوسائٹی میں is the laborer who works in the factory or in his business, اور وہ بھی فیکٹری میں اس کو کام کر رہا ہے، اس کا اپنا معاوضہ دیتے ہیں and that's how it takes place. تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ دونوں طرف ہی ادھر لینڈ لارڈ ادھر کیپٹلسٹ جو ہے دونوں ہی جو لیبرر ہے اس کو ایکسپلائٹیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اس کا کہنا ہے مارکس کا that the relations are not cordial, they are not very cooperative, these are exploitative kind of relations. Exploitative وہیں ہوتے ہیں جہاں پر one group is more powerful than the other one. So one is powerful, the other is powerless, or powerful group tries to get the maximum produce maximum work from those who are powerless. And since the powerless don't have an alternative, don't have a choice where they could go and work some other place, اپنی ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اپنی ان کی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جہاں سے وہ روزگار حاصل کر سکیں. Therefore they have to submit to the dictates of the people who are powerless, اور people who are powerful ان کو اس نے ایک کلاس کا نام دیا. انٹرسٹنگ اس نے بات کی اور ایک کانسیپٹ اس نے دیا جس کو اس نے سرپلس ویلیو کا کانسیپٹ دیا. اور یہ سرپلس ویلیو کیسے آتی ہے؟ نا لک ایٹ دیٹ. اس نے کہا ویلیو آف پروڈکٹ آف لیبر مائنس ویلیو آف دا لیبر، اور ان دونوں کا جو فرق ہوگا دیٹ ول بی سرپلس. اب کہتا یہ ہے کہ جو ہمارا لیبرر ہے یا ورکر ہے ہی پروڈیوسز مچ مور دین واٹ از پیڈ ٹو ہم ایز پارٹ آف ہز ریمونریشن. پروڈکشن اس کی بہت زیادہ ہے، جو اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو اس کو دیا، جو ٹوٹل پروڈیوس کیا اور اس میں سے جو اس کو دیا، دونوں کا اگر ہم فرق نکالیں تو کافی فرق نکلتا ہے، جس کو مارکس نے سرپلس کی بات کی یا سرپلس ویلیو کی بات کی. اب یہ سرپلس ویلیو کہاں جاتی ہے؟ سرپلس ویلیو آف دا لیبر وچ ہیو بین پٹ ان دی پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز. تو یہ کہاں جاتی ہے؟ مارکس کا کہنا یہ ہے کہ دیٹ از پاکٹڈ بائی دی اونر آف دی کیپٹل، اور دیٹ از پاکٹڈ بائی دی اونر آف دی لینڈ. اب یہ جو پاکٹ وہ کر رہا ہے، سرپلس جو اس کے پاس جا رہا ہے، اس کو آپ پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پروفٹ کی زیادہ پروفٹ کو جو اپر کلاس ہے یا اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن ہیں، چونکہ وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ لیبر کو دے رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ the owners become or continue to become richer and richer, whereas جو لیبرر ہے he becomes poorer and poorer. اور اس کا کہنا یہ ہے
کہ ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ کنٹینیوز وائڈننگ. اور ایکچولی یہاں پر ہی بات آتی ہے کہ جیسے جیسے یہ گیپ بڑھتا جائے گا تو ویسے ویسے پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ورکرز ہیں دے بیکم کانشیس کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے یا یہ اتنا زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں یا ان سے اتنا زیادہ کام لیا جا رہا ہے اور ان کو ریمونوریشن کم دیا جا رہا ہے, تو وہاں پر آ کر پھر ایک اور کانسیپٹ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریویشن. سو دے مائٹ بی تھنکنگ کہ ان کا حق تو زیادہ بنتا ہے اور جتنا ان کو حق بنتا ہے اتنا ان کو پیمنٹ نہیں کی جا رہی, اتنا ان کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا. اور اگر یہ محسوس کرے کہ بھائی ان کا حق زیادہ ہے اور ان کو مل کم رہا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ دے آر بینگ ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹ. اینڈ وین پیپل فیل ڈیپریویشن, آئی تھنک وہاں پر ایک کانسیپٹ پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی آئے گا کہ اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نظر آتی ہے, اس میں پھر اس حق کو اگر وہ مانگنا شروع کریں تو کیا وہ مانگ سکتے ہیں؟ ڈو دے ہیو دا پاور ٹو میک دی اونر ٹو پے دیم دیئر رائٹ, یا پھر ان کو کوئی اور حربہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تو اس کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا پھر آتا ہے اچھا یار, از اٹ ون پرسن ہو از فیلنگ کہ اس کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, یا وہ فیلنگز جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ, دوسرے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ وہ کیا شیئر کر رہا ہے؟ کیا دوسرے لوگ بھی اسی طرح فیل کر رہے ہیں؟ اور اگر بہت سارے ورکر اسی سوچ میں ہوں یا اسی قسم کی فیلنگز رکھتے ہوں, دین دیٹ مائٹ بی a situation where the workers become mobilized, and then that mobilization of the opinion, mobilization of the thinking, or mobilization for getting the rights by themselves, or mobilization with the feeling of relative deprivation, جس کا نتیجہ پھر یہ آئے گا کہ اچھا جی now they would like to ask for an increase in their remuneration or in their share, اور جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر اس طرف وہ بات آتی ہے کہ یہ فیلنگ جو ہے consciousness کہ they are being deprived, اور if that feeling is shared with other members of the working class, تو وہاں پر ہم نے ایک پہلے کانسیپٹ پڑھا تھا جس کو ہم کہتے تھے سوشل سالیڈیرٹی یا کوہیسونیس یا یونٹی. اگر گروپ میں سوشل سالیڈیرٹی آ جاتی ہے, کانشیسنیس آ جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ان کے خلاف کو بات کرے گا, then they get some kind of unity. And unless they have a unity, perhaps they cannot mobilize themselves for looking forward to asking for their rights. So that is how that exploitation leads to a different kind of thinking, and that thinking might lead to some kind of feeling of deprivation, exploitation, or this is the actually جو ہے نا جنم دیتی ہے اس کانفلکٹ کو, جس کے بارے میں کارل مارکس نے بہت زور سے بات کی کہ ان دونوں کلاسز میں ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کانفلکٹ ہے. پاپرائزیشن, the process by which the working class grows increasingly impoverished, and then inequality grows. جیسے کہ میں نے کہا کہ سرپلس ویلیو از پاکٹڈ بائی دی اونر آف دی مینز آف پروڈکشن, اور اس میں سے ریمونریشن اس کو بہت تھوڑا سا دیا جاتا ہے, اور جب ون پارٹی کنٹینیوز بیکمنگ richer and richer and the other party becomes poorer and poorer, we find کہ اس میں گیپ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور
اس گیپ کی وجہ سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو کہ پاورفل ہے، جو کہ اونرز ہیں، اور جو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، پور بیکمز پورر، تو اس کا لفظ اس نے یوز کیا پاپرائزیشن. دس از دا پروسیس آف پاپرائزیشن. پروسیس میں کیا ہے کہ جو بھی سرپلس ہے اٹ از بینگ پاکٹڈ بائی دی فیوڈل لارڈ اور اٹس بینگ پاکٹڈ بائی دا کیپٹلسٹ. باقی جو بچتا ہے وہ اس کو ملے گا، اور اس میں اگر اضافہ ساتھ ساتھ نہیں ہو رہا تو دین دیٹ پروسیس لیڈس ٹو دی انکریز ان انیکوالٹی، اینڈ دیئر بائی وٹ وی کم اکراس از کہ the worker becomes poorer and poorer, and that is how he said that's a process of impoverishment. تو اس لحاظ سے اس قسم کی سچویشن becomes or germinates the seeds of further conflict or taking some action actually in this particular situation. It's very interesting to note here that the capitalist strengthened by three things: intergenerational passing of opportunity and wealth. Very interesting کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ جو ہے اس کو کیسے اسٹرینتھ ملتی ہے، اس کو کیسے ری انفورسمنٹ اس کو ملتی ہے، اور کیسے وہ سسٹم جو ہے کنٹینیوز ان دا سوسائٹی. تو اس میں ایک تو بہت بڑی چیز ہے کہ دا فیملی پاسز آن اٹس اسٹیٹس ٹو اٹس جنریشنس. اس میں پراپرٹی پاس آن کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ویلتھ پاس آن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا اسٹیٹس پاس آن ہو جاتا ہے، اور جو بڑی چیز اس میں نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپرچونٹیز جو ہیں، اپنے اپرچونٹیز آف ایڈوانسمنٹ ان دا سوسائٹی، اپرچونٹیز آف لائف جو ہیں وہ اس جنریشن کو پاس آن ہو جاتی ہے. اور نہ صرف کہ فزیکل ویلتھ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس میں اس سوسائٹی کی جو تھنکنگ ہے، اس سوسائٹی کی جو کلچر ہے، تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن بچوں میں وہ پاس آن ہو جاتی ہے. وہ ان کا جو اپنی اپروچ ہے، جو پیرنٹس کی اپروچ ہے آف ایکسپلائٹنگ دی ورکرز، وہ ان اے وے نئی جنریشن میں پاس ہو جاتی ہے. سو یہ نئی جنریشن کے جو لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے پچھلے ایک ڈسکشن میں کہا، دے ٹیک اے ہیڈ اسٹارٹ، اور اپرچونٹیز ان کو وراثت میں ملی ہیں، اور چونکہ وراثت میں ملی ہیں اس لیے دے وڈ ٹرائی ٹو ہولڈ آن ٹو دیٹ. اس میں آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ دے وڈ ناٹ سلپ ڈاؤن، اور چانسز ہیں کہ وہ سلپ ڈاؤن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دے آر گرومڈ لائک دیٹ. اور اس گرومنگ میں ان کی فیملی حصہ لیتی ہے، اس گرومنگ میں اور بھی انسٹیٹیوشنز حصہ لیتے ہیں. دوسری بات اس میں ہے لا آف انہیریٹنس. اب لک ایٹ دیٹ کہ پاورفل لوگ ہیں، اور پاورفل لوگ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دوز ہو آر ہیونگ دی اکنامک پاور دے ٹو ہیو دی پولیٹیکل پاور. اور پولیٹیکل پاور ہے تو انہوں نے جو لیجسلیشن کی ہے، جو لاز بنائے ہیں، لاز انہوں نے ایسے بنائے ہیں جو کہ ان کے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سسٹم کی کنٹینیویشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ جو لا ہے دیٹ از لا آف انہیریٹنس. اور اس لا آف انہیریٹنس سے جو وہ پراپرٹی ہے وہ لیگلی اپنے بچوں کو پاس آن کرتے ہیں. سو لا آف انہیریٹنس ایکچولی supports of passing on the property from one generation to next generation, and that is how one social class continues in generations. Not only it continues in generations, but it tries to reinforce the existing social class system of the
سوسائٹی. اور تیسری بات اس میں ہے دیر از اے ایکسکلوسو ایلیٹ اسکولنگ. اب دو باتیں ہوئیں, ایک تو پراپرٹی پاس ہوئی, لیگل سپورٹ ان کو ملی. اب تیسری جو ہے بات وہ گرومنگ کی ہے کہ ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. اب ٹریننگ میں ایک تو فیملی ان کی ٹریننگ کرتی ہے, اور دوسری جو ماڈرن سوسائٹی میں ہے فارمل سسٹم آف اسکولنگ یہاں پر نظر آتا ہے. اور ان کے لیے اب ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی نظر آتا ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ اسکولس فار ون کلاس اینڈ دیر آر ڈفرنٹ اسکولس فار دی ادر کلاس. ہمارے ملک کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بچے جو لیبر کلاس کے ہیں وہ تو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. اگر جاتے ہیں دین دی اونلی ایکسیس فار دیم از دا پبلک اسکول, جو کہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں. اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے جس کو ہم نے کہا کہ اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن ہے, دا کیپٹلسٹ کلاس ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. دے سینڈ دیئر چلڈرن ٹو پرائیویٹ اسکول سسٹمس, اینڈ دیٹ از ہاؤ دا ڈسٹنکشن اسٹارٹس. پرائیویٹ اسکول سسٹم ان کو ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ دیتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی ویلیوز انکلکیٹ ان میں ہوتی ہیں, اور یہ وہ پہلے ہی ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں ہیں, ہیڈ اسٹارٹ پہ ہیں, اس لیے دے آر ان اے پوزیشن ٹو انکلکیٹ دوز ویری ویلیوز, دوز ویری ایسپریشنز, دوز ویری موٹیویشنز which are instrumental in maintaining the social class system. So they, since they are head start, therefore they continue going up. Compared with that, ہمارے غریب کے بچے یا تو وہ جا ہی نہیں رہے اسکول میں, اگر جا رہے ہیں تو they are going to the public school, اور پبلک اسکول کا جو ہم کمپیئر کریں with the private school تو اس کی جو انوائرنمنٹ ہے وہ کافی حد تک لوور لیول کی انوائرنمنٹ ہے. یہاں پر ان اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوچنگ کا سسٹم ڈفرینٹ ہے, فیسلٹیز فرق ہے, انوائرنمنٹ فرق ہے. ان اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بچوں کا زیادہ ہے, اور وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ بھی لوور کلاس کے بچوں کا ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے کہ پراپرٹی جو ہے جنریشن میں پاس آن ہوتی ہے, لیگل سپورٹ ملتی ہے, اینڈ دین ایجوکیشنل سسٹم از ڈفرینٹ, اور دی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز آر ڈفرینٹ. وہ ایک قسم کی گرومنگ کر رہے ہیں, دوسرے قسم کی گرومنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو دو کلاسز کی بات ہے دے گیٹ ری انفورسڈ, اور وہ چلی جاتی ہے. تو ریزلٹ اس کا کیا ہے؟ دی کیپٹلسٹ سوسائٹی ریپروڈیوسز دا کلاس اسٹرکچر ان ایچ نیو جنریشن. تو کیپٹلسٹ کلاس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گھر میں تربیت اور ہے, اسکول میں تربیت اور ہے, ان کی اپرچونٹیز اور قسم کی ہیں, ان کی ایکسیسیبلٹیز ان اپرچونٹیز تک مختلف ہیں, ان کو ہیڈ اسٹارٹ ملا, ان کو لیگل سپورٹ ملی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل کلاس ہے دیٹ کنٹینیوز ان جنریشنز. اور ناٹ اونلی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کی ایجوکیشن کی لیول لو ہے اس کا آکیوپیشن بھی لو ہوگا, اس کو ریمونوریشن بھی کم ملے گا. تو یہ جو چیز ہے, یہ ٹریننگ جو ہے یا سوشلائزیشن جو ہے, ان اے وے ٹرائز ٹو ہیلپ بوتھ دا کلاسز ٹو کیپ اٹس پیپل, اٹس فیوچر جنریشن ان دا سیم سوشل کلاس. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا سسٹم جو ہے, سسٹم آف انیکوالٹی کنٹینیوز تھرو جنریشنز. ایک جنریشن میں جس کو ہم سوشل موبلٹی کی بات ہوئی, اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جب بچے آئے تو سیم اسٹیٹس کنٹینیوز. اٹ بیکمز رادر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اے بگ
jump. Very rare, I think, situations جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوور لیول کے لوگ ہیں وہ بڑا کوئی جمپ لے کر سوشل کلاس کو وہ چینج کرے. بائی دا سیم ٹوکن جو فال ہے, جو ڈکلائن ہے یا سلپیج ہے, وہ بھی کافی مشکل ہے, کیونکہ ہم نے سسٹم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ سلپیج جو ہے اٹس ناٹ دیٹ ایزی. Now Marx saw great disparities in wealth and power made class conflict inevitable. Now جب اس قسم کی ہم کانفلکٹ, اس قسم کی سچویشن دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر اگر اس میں ریلیٹیو ڈیپریویشن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, جب کلاس کانشیسنیس آ جاتی ہے, جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق جو ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے, تو پھر مارکس کا یہ کہنا ہے کہ دس لیڈس ٹو کانفلکٹنگ کائنڈ آف سچویشن. اور اس طرح سے یہ جو کانفلکٹ ہے, دس از انہیرنٹ ان دی سوشل اسٹریٹیفیکیشن, یہ اس سسٹم میں بلٹ ان شروع سے ہی نظر آ رہی ہے, اور صرف یہ ہے کہ اس کو سرفیس ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے, اوپر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے, لوگ کانشیس کب ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یا ان کو کانشیس کرنے والا کوئی ہے, یا وہ آرگنائز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو مارکس جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے, اٹ بینیفٹس دی پاورفل پیپل, اٹ بینیفٹس دی دوز پیپل ہو آر اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن, اور ان مینز آف پروڈکشن کو اپنی فیملی میں رکھنے کے لیے لیگلائزیشن سامنے آتی ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ چونکہ لیس پاورفل ہیں, پرابلی دے کین ناٹ ٹاک, بٹ دی کنفلکٹنگ سچویشن کے جو سیڈز ہیں, جو جرمز ہیں, اس کا کہنا ہے مارکس کا کہ یہ اس کے اندر شروع سے ہی موجود ہیں. Now Marx believed oppression and misery would drive the proletariat to organize, challenge the system, and overthrow the capitalistic system. Now that's the, I think, goal to which Karl Marx is looking forward to, کہ اگر یہ ورکرز oppressed ہیں, and if they feel they are oppressed, یہ important چیز ہے, if they feel they are oppressed, then perhaps they will get themselves organized. یہاں important چیز ہے feeling, consciousness. Do they feel the pain of poverty? If they feel the pain of poverty, if they feel the pain of exploitation, only then they will like to go for some painkiller, because nobody wants to remain in a state of painfulness for all the time. Therefore, اس کا کہنا ہے کہ because of this oppression, because of this exploitation, these workers or these laborers, جس کو اس نے proletariat کا نام دیا, they are going to organize themselves. اب جب یہ آرگنائز ہوں گے تو آرگنائز کس کے خلاف ہوں گے؟ آرگنائز ہوں گے ان لوگوں کے خلاف who are the owners of the means of production, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے وہ ان کو نہیں دے رہے, جن کے متعلق ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ وہ سارا کچھ پروڈیوس کر کے ان کو تھما دیتے ہیں, اور اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ان کے سروائیول کے لیے ملتا ہے, اور جس کی وجہ سے انیکوالٹی وہاں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے امپاورشمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو مارکس کا کہنا ہے کہ دیز ورکرز, دیز لیبررز, دس پرولٹیریٹ از گوئنگ ٹو آرگنائز دیم سیلوز. اور آرگنائز کس کے خلاف ہوں گے؟ کیپٹلسٹ کے خلاف. تو کیپٹلسٹ کے خلاف ہوں گے تو کیا چاہیں گے؟ دے وڈ لائک ٹو ڈسلوج دی کیپٹلسٹ. جب وہ ڈسلوج کریں گے تو مارکس کا کہنا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سوشل کلاس کا سسٹم ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوگا, اور وہ جب ڈس انٹیگریٹ ہوگا
تو پھر اس کا خیال ہے کہ the society will move from this stratified kind of situation to a situation where there will be no classes at all. جو means of production ہے وہ then in his opinion will be owned by the people who work on those means of production. جو لیبرر ہیں, جو proletariat ہے, جو ان پہ کام کرتی ہے, they will be the owners of the means of production, and if they are the owners of the means of production, then there will be no exploitation. So that is how he builds up his argument, how there are two classes, how there is a concentration of wealth in one class, and how the other class gets empowered, and how when that other class, the proletariat, gets empowered, how they get organized, and if they become conscious and get organized, then they are going to mobilize themselves, then they are going to take some action, اور اس کے خیال میں جو ایکشن ہے وہ نیگوسیشن سے نہیں ہے, اس کے خیال میں جو ایکشن ہوگا وہ ریولوشن کے ذریعے سے ہوگا. اگر وہ آرگیومنٹ سے بات کرتے ہیں, نیگوسیشنس کے بات کرتے ہیں کہ اچھا بھی ان کو ریمونریشن میں اضافہ کیا جائے, شاید تھوڑا بہت ہو جائے, بٹ دی گیپ بٹوین the owners of means of production and the workers is not going to shorten, it's going to increase. Therefore اگر اس گیپ کو ختم کرنا ہے, اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ہے, تو اکارڈنگ ٹو مارکس دیٹ ہیز ٹو کم تھرو ریولوشن. So these people are going to revolt, and thereby they are going to overthrow the capitalistic system. So that will be the change in the whole system, which will lead to a system جس کو وہ کہتا ہے this will be a classless kind of society. According to Marx, through revolution, the capitalist system is replaced by socialist system, resulting in classless society. جیسے کہ میں نے کہا کہ بھائی نیگوسیشن سے تو اس قسم کی چینج نہیں آئے گی, یہ اگر چینج آئے گی تو اس کے خیال میں کسی ریولوشن کے ذریعے سے ہی آ سکتی ہے, بیکاز دی پاورفل پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو سے گڈ بائی ٹو دیئر پاور. وہ اپنے جو پراپرٹی ہے وہ ویسے تو تقسیم نہیں کر دیں گے, تو لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ شاید کوئی کافی ایسی سوسائٹی ہے جس میں کہ ایکسپلائٹیشن ہی نہیں ہوگی, ایسی سوسائٹی ہے جس میں کہ پاور ریلیشنز نہیں ہوں گے, ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں کلاسز نہیں ہوں گی. تو دیٹ ول بی پرہیپس اے ویری ہیپی اسٹیٹ آف افیئرس. اور مارکس کا کہنا ہے کہ شاید اگر جب یہ اسٹیٹ آ جاتی ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف exploitative era, and he is saying that might be an historical kind of situation when people move to a classless kind of society. So what will happen in this classless society? A classless society mein what he says is the principle, the basic اصول جو اس کا ہے, اصول اس کا ہے the from each according to his ability to each according to his need. That's very interesting kind of formula کہ classless society میں each according to his ability, جو اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, جو اس کے پاس اسکل ہے, جو اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے گا. He is going to work according to his ability, اور everybody will get according to his needs. تو یہاں کوئی ان امپلائمنٹ کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری باڈی از گوئنگ ٹو ورک, اینڈ ایف ایوری باڈی از گوئنگ ٹو ورک ان ہز اوپینین دین دیٹ ول بی اے ہیلدی اسٹیٹ آف افیئرس. بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کلاس لیس سوسائٹی میں واٹس گوئنگ ٹو ہیپن از دیٹ
دوز چلڈرن، غریبوں کے بچے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کو اچھے انسٹیٹیوشن میں جانے کی اپرچونٹی نہیں ملتی یا ایجوکیشن کی اپرچونٹی نہیں ملتی. اس قسم کی سوسائٹی میں ایوری باڈی از گوئنگ ٹو گیٹ اپرچونٹیز فار دی ڈیولپمنٹ آف ہز اور ہر پوٹینشیل، اینڈ ایوری باڈی از گوئنگ ٹو ورک، اینڈ ورک اسے کام لیا جائے گا یا وہ خود کام کرے گا اپنی بساط کے مطابق، اپنی ٹیلنٹ کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق. اینڈ دیٹس a kind of principle. Everybody is going to work. Nobody is going to be a parasite in this kind of situation, whether it's a man or a woman. اور اس میں پھر اگلی جو بات کی ہے کہ everybody is going to get according to his needs. یہاں پر سرپلس کی بات نہیں ہے. سرپلس کہاں جائے گا اس کی بات یہاں کوئی نہیں کی گئی. اسمپشن اگر کوئی کرے کہ بھئی جو بھی پروڈیوس کریں گے اس کو سب کو تقسیم کریں گے، آئی تھنک دیٹس ناٹ دا اسٹوری. بات یہاں ہو رہی ہے نیڈ کی ہو رہی ہے. اس کی نیڈ ایک کمرے کی ہے، اس کی نیڈ 2 روٹیوں کی ہے، اس کی نیڈ ایک شلوار قمیض کی ہے. تو وہ نیڈ جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا یا اس کی نیڈ اس کو مہیا کی جائے گی. کون کرے گا، کیسے کرے گا، دیٹس اے بگ سسٹم جس کی بات یہاں شاید اتنی ہم نہیں کر سکتے. یہ اس نے تھیوری دے دی اور ایسے آخر میں بات ہوئی کہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی، کلاس لیس سوسائٹی آ جائے گی، ایسے جیسے جنت بن جائے گی اور جنت میں کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو اس اگر تھیوری کی ہم ایویلویشن کریں تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ کیا واقعی اس قسم کی چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو کریٹیکل ایویلویشن کے حوالے سے there are few points and let us see how do we motivate people require unequal rewards. How do we motivate people to really boost the production. اگر ہم نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی پروڈکشن بڑھانی ہے یا کام زیادہ ایفیشینٹلی کرنا ہے تو اس کی موٹیویشن کے پیچھے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے. So how do we give the incentives? Unless we give unequal rewards, how do we see کہ بھائی وہ لوگ جو ہیں زیادہ ایفیشینٹلی کام کریں گے؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کا ریوارڈ اتنا ہی ہونا ہے جتنا کہ وہ تھوڑا کام کریں گے تو وہ زیادہ کام کیوں کریں گے؟ آئی تھنک دس از ون آف دی criticisms levied against this school of thought کہ اس میں اس قسم کی جو پروویژن ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ان ایکول ریوارڈز ہم نے ان کو دینے ہیں. اور کیوں دینے ہیں؟ اس لیے سو دیٹ وی کوڈ موٹیویٹ پیپل ٹو ورک ایفیشینٹلی اور انکریز ان دا پروڈکشن. تو یہ بات جو ہے اس میں فنکشنلسٹ کا ایک بہت بڑی کرٹیسزم ہے کہ یہ بات اس میں نظر نہیں آتی. دوسری بات ہے دا ویجز آف ورکرز ہیو انکریزڈ. دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ مارکس نے کہا کہ دیر از پاپرائزیشن، دیر از امپاورشمنٹ آف دی ورکرز. واٹ وی سی ان انڈسٹریل سوسائٹی دیٹ دی ورکرز wages have increased. بلکہ کتاب گارفنکل کی لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی دی ایفلوئنٹ ورکر، اور وہ ورکر جو ہیں آئی تھنک دے آر ان اے ڈفرنٹ اسٹیٹ آف افیئرس ناؤ. دے ہیو ریئلی امپرووڈ دیئر اسٹیٹس. آل ورکرز ڈونٹ سپورٹ دا لیبر پارٹی. اور پھر یہ ہے دیر از این ایمرجنس آف ادر کلاسز. اینڈ سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے کہ ریلیجن ایز دا پین کلر فار اپریشن. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے کہ صرف اب 2 کلاسز ہمیں نہیں نظر آتی، اب ان کے درمیان میں پیٹی بورجوازی آ گئے ہیں، اسمال کیپٹلسٹ آ گئے ہیں. اب یہ کہے کوئی کہ بھائی صرف 2 اونرز ہیں اور ورکرز ہی ہیں، نہیں، ان بٹوین دیر آر سو مینی ادر پیپل. دا مینیجرز ہیں، پروفیشنلز آ رہے ہیں، ٹیکنیکل ہینڈز آ گئے ہیں. تو اس طرح سے وی ڈونٹ سی کہ اٹ از دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹ آف افیئرس. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہاں ہمیں نظر آتی ہے
وہ یہ ہے کہ از پاورٹی giving that much pain to the people. If it is not giving, تو پھر وہ ریولوشن کیسے لائیں گے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کوئی ٹھیک نہیں چل رہی. There's a lot of criticism on that. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرٹیسزم اس اسکول آف تھاٹ کے خلاف آ رہی ہے وہ کافی امپورٹنٹ نظر آتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب لیبررز ان میں what you see, we don't see that much unity, we don't see that kind of mobilization. So much so کہ اگر پولیٹیکل حوالے سے بھی دیکھیں تو سارے ورکرز جو ہیں لیبر پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے. اسی طرح ریولوشن اس کے باوجود کہ پیپل آر پور, دے ہیو بیکم پورر, ریولوشن تو نہیں آئے. تو اگر سوشل کلاس جو ہے لوگوں کی کلچر کا حصہ بن گئی ہو, پاورٹی ان کی کلچر کا حصہ بن گئی ہو, وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ان کی قسمت ہے, تو پھر شاید اس سچویشن کو وہ ایکسیپٹ کریں کہ دس از پارٹ آف دیئر فیٹ, تو اس کے ساتھ دے وڈ لائک ٹو لیو لائک دیٹ. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ دیٹ دیر از لاٹ آف criticism of this particular school of thought. اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ کارل مارکس نے کانفلکٹ کی بات کی, اور اس کانفلکٹ میں جو اہم چیز تھی دیٹ از بٹوین دی اونرز آف دی مینز آف پروڈکشن اینڈ دی ورکرز آن دوز مینز آف پروڈکشن. جو اونرز ہیں دے ٹرائی ٹو گیٹ میکسیمم آؤٹ آف دی ورکرز, اور ورکرز جو ہیں دے بیکم پورر اینڈ دا گیپ انکریزز, اینڈ بیکاز آف دیٹ گیپ دیر از ان ایکوالٹی, اینڈ دیٹ ان ایکوالٹی has the seeds for exploitation as well as for taking action from the side of the working class. اور اس وجہ سے revolution کی بات آ سکتی ہے. But there are lots of flaws in it. USSR ویسے ہی ٹوٹا, that was one model. So there are so many I think issues in the functioning of this particular system. تو آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.